رسول خدا، یہ کہا، اس نام سے یاد کیا کہ اے بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی، اللہ کے رسول کی بیٹی، علی کو جا کر کہیں باہر آ جائے۔ بی بی نے فرمایا علی نہیں آ سکتے، جب تک میں زندہ ہوں علی باہر نہیں آ سکتے۔ کہنے لگے آج ہمیں ہر قیمت پر علی کو لے کے جانا ہے۔ بی بی نے فرمایا میں نے ہر قیمت پر علی کو بچانا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہہ دیا جس کی شاید حضرت زہرا کو کبھی امید توقع نہیں تھی، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا۔ اور کیا کہنے لگے؟ اے بنت رسول خدا، اے اللہ کے رسول کی صاحبزادی بیٹی، اگر علی باہر نہ آئے ہم در کو آگ لگا دیں گے، ہم خود دروازے کے اندر گھس آئیں گے، گھر کے اندر آ جائیں گے۔ شاید یہ امید نہیں تھی بی بی کو کہ یہ بات بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کہ انتظار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس دھمکی کے بعد اثر کیا ہوتا ہے، بی بی دروازہ کھولتی ہیں یا نہیں، یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا۔ پھر جل گیا دروازہ۔ اے کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا۔ ابھی دروازہ کچھ جلا تھا، کچھ بچا تھا، ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا۔ جلتا دروازہ جب گرا، پشت در بی بی کی آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا۔ روایتوں میں لکھا ہے دروازے کی کیل بی بی کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گئی، دروازے کے پیچھے گر گئیں۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر، اور گزر کے چلے گئے، دروازہ پھلانگ کے چلے گئے۔ بی بی نے جناب فضا کو طلب کیا، الیہ یا فضا۔ جناب فضا آئیں اور بی بی نے کہا ذرا کان میرے قریب لو۔ جب جناب فضا نے اپنا کان بی بی کے قریب کیا، فرمایا فضا خبردار، علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرا زخمی ہو گئی ہے۔ علی کی تنہائی، علی کی مظلومیت کا حال یہ ہے کہ یہ خبر نہ ملنے پائے۔ یہ راز جناب فضا نے نہیں بتایا۔ جناب فضا نے بی بی کو سہارا دیا، سہارا دے کے بٹھایا۔ بی بی ابھی بیٹھے ہی پائی تھی کہ اتنے میں امیر المومنین کو لے کر آ گئے۔ اب یہاں سے آگے وہ جملے تاریخ میں صراحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن زبان اجازت نہیں دیتی، زبان اجازت نہیں دیتی ان جملوں کو انسان ادا کر سکے۔ اشارے میں میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں، یہ روایت پڑھتا ہوں، کس طرح سے مولا کو لے کر گئے، جس طرح بنت علی کو کربلا سے لے کر گئے، اسی کیفیت کے ساتھ امیر المومنین کو لے کر گئے۔ اور وہ اتنی مظلومانہ حالت تھی، امیر المومنین جب جناب سیدہ کے قریب سے گزرے، جناب سیدہ نے فریاد کی کہ خبردار علی کو لے کر مت جاؤ، لیکن رکے نہیں، بی بی کی ندا سنی نہیں۔ بی بی نے ہاتھ بڑھا کر علی کے پیراہن کا دامن تھام لیا، زخمی پہلو کے ساتھ۔ جب بی بی نے دامن تھام لیا، وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ کوشش کی گئی کہ جلدی ہاتھ چھڑایا جائے دامن سے، حالات بدل سکتے ہیں۔ ہاتھ چھڑانے کے لیے کیا تدبیر کی، مولا علی کو کھینچا اپنی طرف، جس نے پکڑا ہوا تھا اس نے کھینچا مولا علی کو اپنی طرف، لیکن ہاتھ اتنا بی بی کا مضبوط تھا دامن کے اوپر کہ زہرا خاک پہ ساتھ چلی آئی، ہاتھ نہیں چھوٹا۔ یہ ظالم مطمئن ہو گیا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا۔ اب ہاتھ چھڑانے کی نئی تدبیر سوچی گئی۔ ہاتھ چھڑانے کے لیے اس نے دیکھا دائیں بائیں قنفذ قریب کھڑا ہوا تھا، ایک غلام تھا وحشی، قنفذ کھڑا ہوا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا،
تازیانہ نکال کر لہرا کر بی بی کے ہاتھ پہ مارا۔ اس زور سے تازیانہ لگا کہ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ہاتھ پہ نیلا زخم پڑ گیا، پہلو بھی زخمی اور ہاتھ بھی زخمی۔ اور پھر علی کو قریب سے لے کر گئے اور اس وقت زہرا نے فرمایا علی اللہ کے حوالے۔ اور پھر جناب زہرا نے امیر المومنین کے جانے کے بعد اپنی حالت ایسی بنائی، اسی طرح زخمی حالت میں خاک پہ بیٹھے ہوئے اپنی حالت ایسے بنائی، امیر المومنین کی نگاہ پڑ گئی، زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی، ہاتھ جب اٹھائے، سر پہ خاک اڑائی، ہاتھ اٹھائے، امیر المومنین نے جلدی سے سلمان فارسی کو کہا سلمان فوراً جاؤ نبی زادی کو کہہ دو ہاتھ نیچے کر دو، ہاتھ نیچے کر دو، اگر زہرا نے بد دعا دے دی، نفرین کر دی، عذاب نازل ہو جائے گا۔ علی کا پیغام سنتے ہی زہرا نے ہاتھ تو نیچے کر دیے لیکن فریاد آسمان تک جا پہنچی، اور اس وقت جناب زہرا نے فریاد کر کے یہ فرمایا وا محمدا وا علیہ وا مظلوما، اے مظلوم اللہ کے حوالے، الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک